أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، چھٹی سورت ہے، 7واں پارہ ہے. پہلی سورت سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر مائدہ، اب چھٹی سورت سورہ انعام. ایک لفظ ہے انعام، ایک لفظ ہے انعام. انعام کا مطلب ہے نعمت کرنا، نعمت عطا فرمانا. اسی سے لفظ بنا ہے منعم، انعام کرنے والا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ لفظ ہے انعام. اس کے معنی چوپائے، مویشی، مال مویشی جو ہوتا ہے نا گھر میں. قرآن پاک میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، 14ویں پارے میں بھی، 8ویں پارے میں بھی. اور چونکہ اس سورت میں انعام چوپایوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی رکھا گیا ہے سورۃ الانعام. وہ سورت جن کے اندر چوپایوں کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ بیان کیا گیا. 8ویں پارے میں آ رہی ہے تفصیل انشاءاللہ. یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، کچھ اس کی اپنی خصوصیات ہیں. قرآن پاک کی ہر آیت، ہر حرف، ہر نقطہ، شد، مد، حرکات، سکون، پھر آیات، پھر رکوع، پھر سورتیں، پھر پارے، اور پھر مجموعی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اسرار رکھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اندر بحر ذخار ہے، اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. چونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی حقیقت کو سمجھنا بندے کے بس کی بات نہیں، ایسے اللہ کے کلام کی حقیقت کو سمجھنا بندے کے بس کی بات. اگر کوئی شخص قرآن کے ان اسرار کو جان لے جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں اور آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں کہ آخرت میں کھلیں گے، اگر کسی پر وہ منکشف ہو جائیں تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا جگر پھٹ جائے گا. وہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا بنایا گیا تھا کہ آپ پہ قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن کے معانی، مفاہیم، مطالب، اس کے انوارات، اس کی برکات اور اس کے اسرار و رموز بھی کھلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر لیتے تھے. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. یا رسول اللہ، ہم یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کرتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ کی تورات اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کی طرح اور حضرت داؤد کی زبور کی طرح یہ کتاب پوری کی پوری آپ کو دے دی جائے تو آپ کا جگر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دل پھٹ جاتا. نثبت به فؤادک، ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ دل اس کو برداشت کر سکے. حضور کا دل برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کون کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے اس پاک کلام کے معانی، مفاہیم، مطالب، اس کے مقاصد اور اس کے کچھ اسرار جن کا تحمل بندے کر سکتے ہیں وہ امت تک پہنچا دی. قرآن پاک کی وہ آیات
جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا بیان ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا اختیار کیسا ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں کیسا ہے، کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، کیا کیا ہے اور کیا کرے گا۔ جن آیات میں یہ ذکر ہوتا ہے ان آیات کو کہتے ہیں آیات جلالی۔ کیا کہتے ہیں؟ دباؤ والی آیات۔ چونکہ ہمیں ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہمارے لیے تو ایک جیسی بات ہے، ترجمہ سنا دو کہ قرآن کی آیت پڑھو۔ ورنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انوارات اور برکات عطا فرمائے ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور پہ جب جنت و جہنم کا ذکر ہو۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ذکر، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا ذکر، اور اللہ کی ذات اور صفات کا بیان ہو رہا ہو تو قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود، ان کے دلوں کی، ان کے جسم کی، ان کے ظاہر کی، باطن کی، حتیٰ کہ کھال اور بال کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کانپنے لگتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کا جسم بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، دل بھی اور کھال اور بال بھی جھک جاتے ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے۔ اللہ ہمیں بھی وہ کیفیات عطا فرمائے۔ یہ محبت کے بغیر اور ایمان اور یقین کے بغیر حاصل ہونے والی چیزیں نہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنی توحید کا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا اختتام بھی اسی طرح کے مضمون پر ہے کہ شرک کی تردید ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور اللہ کے سوا جن کو دنیا والوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی نفی اور رد کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ انعام، اس کا اکثر حصہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس طرح نازل ہوئی کہ جب یہ سورت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو اس سورت کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے۔ جیسے کسی بڑے انسان کو کہیں پہنچانے کے لیے وفد ساتھ جاتا ہے نا، تو اس سورت کو آسمان سے زمین تک پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے اور اس کے مضامین بڑے عظیم الشان ہیں۔ اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ بھی بیان کیا گیا ہے جو انسانی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اس بات کے لیے ایسا عجیب و غریب مضمون ہے کہ انسانی عقل مجبور ہو جاتی ہے یہ بات ماننے کے لیے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ لفظ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ کی توحید بیان کی ہے اور شرک کا انکار کیا ہے اس کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایک موقع پر اللہ کی توحید کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا تھا۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے چل کے وہ مضمون آ رہا ہے۔ کچھ مسائل بھی ہیں حلال و حرام کے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ، ہاں لفظ ہی بڑھانا چاہیے۔ تعریف ہوتی ہے کمالات کی، خوبی کی، تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات اور خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔
اب اگر مخلوق میں سے کسی انسان کی یا کسی چیز کی کوئی تعریف کی جاتی ہے تو یہ خوبصورتی، یہ حسن و جمال، یہ علم، فضل، یہ دولت و مال جس انسان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، یا شکل ہے، عقل ہے، اس کے پاس علم ہے یا عمل ہے، چونکہ یہ اس کا ذاتی ہے نہیں، اس لیے اگر اس کی تعریف کوئی ہوگی بھی تو وہ تعریف اصل میں اللہ ہی کی ہوگی، چونکہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، شاہکار ہے اللہ کی صنعیت کا، خالقیت کا، مالکیت کا۔ اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، ترجمہ بھی سنتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی سنتے رہیں۔ الذی، کون سا اللہ؟ اللہ کے معنی ہے معبود کی، جس کی عبادت کی جائے، الہ بھی کہتے ہیں معبود کو۔ اب دنیا کے اندر چونکہ معبود بے شمار ہیں، پوجنے والوں نے کسی چیز کو بھی پوجا پاٹ سے دور نہیں رہنے دیا، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، سیاروں اور تاروں کو پوجنے والے، ایسے ہی آگ کو پوجنے والے، پانی کو پوجنے والے، درختوں اور پتھروں کو پوجنے والے، انسانوں کو پوجنے والے، زندوں اور مردوں کو پوجنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اور جنہوں نے صرف اللہ کو پوجنے کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی اللہ کی پرستش میں اور عبادت میں کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو چونکہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن انسانوں یا چیزوں کی، وہ تو بے شمار ہیں، تو کس معبود کی تعریف ہے؟ آگے بیان ہے اس کا کہ معبود تو کروڑوں سے ہی، لیکن الذی، وہ معبود برحق جس کی قدرت اور طاقت ایسی ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹے معبود مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے جو وہ کرتا ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اب ساری دنیا کے بت جمع ہو جائیں، زندہ اور گزرے ہوئے پیر فقیر جمع ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ جنات اور فرشتے بھی آ جائیں، اور انبیاء و مرسلین بھی آ جائیں، لیکن اللہ کی مشیت اور قدرت نہ ہو تو سب مل کے مکھی نہیں بنا سکتے۔ 17ویں پارے میں یہ مضمون آیا ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ فرماتے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ جمع ہو جائیں۔ تو زمین و آسمان بنانا کیسے ممکن ہے کسی کے لیے؟ تو یہ تو ساری کائنات مانتی ہے، جو بتوں کو یا کسی اور چیز کو پوجتے ہیں ان کا دل بھی کہتا ہے، ان کی عقل بھی ان کو کہتی ہے کہ تم جن کو پوج رہے ہو، یہ زمین و آسمان پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی پیدائش میں بحیثیت مشیر بھی شریک نہیں رہے، ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا گیا۔ خلق السماوات، اس نے کیا پیدا کیے ہیں؟ آسمان۔ سماوات، سما ان کی جمع ہے، 7 آسمان ہیں۔ کتنے؟ خلق 7 سماوات طباقا، قرآن میں آیا، طبق در طبق، تہ بتہ 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ یہ نچلا آسمان جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے اوپر ہے، اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، جتنا اس زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے نا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اور ہر اوپر والا آسمان نیچے کے آسمان سے بڑا ہے۔ جیسے یہ آسمان جو ہے نا، یہ پوری زمین سے اور تمام سیاروں سے، اس کہکشاں سے بڑا ہے، اسی طریقے سے اوپر والا آسمان اس سے بڑا، پھر اس کا اوپر جو ہے وہ اس سے بڑا، ایسے 7 آسمان۔ اور ان 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ بحر، سمندر ہے۔ ایک تو سمندر نیچے ہے نا، اور ایک سمندر 7 آسمانوں کے اوپر۔ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر 7 آسمان 7 زمین اس میں ڈال دیں تو پتہ ہی نہ چلے کہاں بہہ گئے۔ بعض افراد کی روحیں اس سمندر کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہاں گئے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا ہو، بخشش مانگتا رہے، تو اللہ اس کی بخشش کی دعا کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے، صدقے خیرات کی وجہ سے اس سمندر سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ورنہ جیسے اس دنیا کے سمندر میں کوئی ڈوب جائے اور پھر نہیں ملتا نا، ایسے ہی اس سمندر کے اندر بھی اعمال کی بنیاد پر انسان کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی روحیں وہاں بھی رہتی ہیں۔ اگرچہ قرآن میں اس کی وضاحت کے ساتھ اس کا بیان نہیں آیا، یہاں تو 2 ہی مقامات آئے، علیین اور سجین، لیکن علیین سے مراد ہے
سکون کی جگہ، اور سجین سے مراد ہے تکلیف کی جگہ۔ تو کسی کی روح جہنم کی آگ میں، تو کسی کی سمندر۔ والارض، اور اللہ نے زمین بنائی۔ زمین کتنی بنائی ہے؟ 7۔ 7 زمینیں قرآن سے ثابت ہیں۔ خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی جیسی 7 زمینیں بنائیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے بالکل الگ تھلگ ہے، شکل میں بھی، جسم و جسامت میں بھی، حجم میں بھی، اور اپنے بڑے چھوٹے ہونے میں بھی ہر آسمان دوسرے آسمان سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن 7 زمینیں جو ہیں یہ بالکل ایک جیسی ہے، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ بڑی بھی اتنی ہے جتنی اوپر والی زمین، اتنے نیچے والی زمین۔ وہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے نا، ایسا ہی نچلی زمینوں پر بھی ہے۔ وہ اس وقت مضمون بیان نہیں کرنا، یہ بتانا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح زمین بھی 7 ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے تعریف ہے کہ اس نے بنایا ہے اندھیروں کو اور نور کو، روشنی کو۔ ظلمات، ظلم کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اور نور کا مطلب ہے روشنی۔ ظلم کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا ظالم خود اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈال رہا ہے، اس ظلم کے بدلے میں کل قیامت کے دن اس کو اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کے ذریعے سے جو کچھ ہڑپتا ہے، کسی کا دباتا کھاتا ہے، یہ اندھیرے میں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو اس وقت میں کسی سے ظلم کے بنیاد پر چھین رہا ہوں، لے رہا ہوں، یہ میرا کچھ نفع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان نے میرا بیڑا ہی غرق کرنا ہے، جیسے میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں ایسے میرے ساتھ کیا جائے۔ ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلم کی۔ اندھیرے بنائے، اندھیرا نہیں، اندھیرے بہت سارے، اور روشنی کا ذکر آیا تو فرمایا والنور، ایک روشنی بنائی۔ ظلمات سے مراد ہے گمراہی، اور نور سے مراد ہے ہدایت۔ ہدایت کا اور کامیابی کا راستہ تو ایک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، آخرت کو ماننا۔ اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں، روشنی صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے روشنی کا ذکر کیا تو ایک بیان کیا نور، اور اندھیرے کا ذکر کیا تو بہت سارے اندھیرے بیان کیے گئے، اس لیے کہ گمراہی کے راستے اور شکلیں بے شمار ہیں، کامیابی اور ہدایت کا راستہ اور شکل صرف ایک ہے، وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ دیکھو یہ ہے میرا کمال، آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، سورج چاند بنائے، پھر روشنی اور اندھیرے بنائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن اب بھی کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت میں اپنے رب کے ساتھ مخلوق کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، برابری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر رہے ہیں۔ پرستش اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات تھی، لیکن انہیں چیزوں کو اور انسانوں کو، زندوں کو اور مردوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ یہ کافروں کی نشانی۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور لوگ اس کو مسلمان سمجھتے رہیں، اگر وہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور چیز، انسان، مردہ، زندہ، پیر، بزرگ کی، یا درخت کی، پتھر کی، دریا کی، پانی کی، کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، یعنی جو چیزیں عبادت کی قبیل سے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جو اس نے جوڑ رکھی ہے مخلوق کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے ثم الذین کفروا، یہ کافر ہیں۔ جیسے سجدہ کس کا حق ہے؟ تو قبر پہ سجدہ کرنا کفر ہوگا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کس کا کام ہے؟ تو کس سے مانگیں؟ اللہ مانگیں، اللہ سے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا اور نفع نقصان کی امید رکھنا، یہی کفر ہے۔ اتنی واضح نشانیاں اور ایسے دلائل کے بعد بھی کسی بندے کا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا
اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرانا، قرآن کہتا ہے ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے بربہم یعدلون، یہ عبادت میں اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ عبادت تو اس کی کیا ہے جو کمالات والا ہو، یہ کمال ہے، اس نے عالم اکبر بنایا۔ عالم اکبر کا مطلب ہے کائنات، عالم اکبر کا مطلب زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، اس کو کہتے ہیں عالم اکبر، بڑی کائنات۔ ایک ہے عالم اصغر، چھوٹی کائنات، انسان کا اپنا وجود سر سے لے کے پیر تک، یہ بھی ایک دنیا ہے، اس میں بھی بڑے عجیب و غریب معمے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے، انسان کی جسم کی ایک ایک چیز، آنکھ دیکھو، اس کے کان دیکھو، پھر ان کانوں سے سننے کا انداز دیکھو، کیسے آواز ٹکراتی ہے، کہاں پہنچتی ہے، بولتا کوئی ہے، اس کے بولنے سے اس کے من کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کسی کو رونے اور ہنسنے سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو خوشی ہے، ہمیں اجالا اور تاریکی ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا سسٹم ہے، پھر دماغ ہے، پھر پورا جسم ہے، کیا نظام ہے اللہ کا کہ رات کے اندھیرے میں کسی آدمی کو چلتے چلتے اچانک پیر میں کوئی چیز چبھ جائے، نہ روشنی ہے نہ پتہ ہے کیا ہے، فوراً اس کو اس کا دماغ بتاتا ہے کہ سوئی یا کیل چبھا ہے یا پتھر اٹکا ہے، لگتا ہے کہ نہیں پتا؟ رات کے اندھیرے میں کسی چیز پہ ہاتھ پڑتا ہے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ گیلی چیز ہے یا کھردری چیز ہے۔ جو کام آنکھیں کرتی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اندھیرے میں ہاتھ کر رہا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ کیونکہ جو آدمی سائنس کا جاننے والا ہوگا، سائنس پڑھتا ہوگا، یعنی دنیا کے لوگوں کے مشاہدات کی بنیاد پر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، تجربات پر، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ انسانی محنتوں کی بنیاد پر جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جتنا کوئی سائنس کو پڑھے گا اتنا اس کے لیے اللہ کی صفات کو سمجھنا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا آسان۔ اسی لیے جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی اونچی سطح کے، تو ایک مسئلہ آپ کو کبھی بھی شاید آپ نے اس پہ سوچا ہوگا کہ مسلمان 60 سال 70 سال 80 سال کا وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے کچھ عطا پتہ نہیں، اس کی سورہ فاتحہ بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک عیسائی، ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک بدھسٹ، ایک سکھ، یہ جو بڑے بڑے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اپنے مذہب کا وہ توق اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور دین اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو تبدیلی پیدا کرتی ہے؟ اصل میں دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل کر کے انسانی تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں علم کے ناطے، اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، پھر جب یہ دیکھتے ہیں اسی پیرائے اور منظر میں اللہ کی قدرت کو، تو ان کا دل بولتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اعظم عظیمہ، عظمت والا اور کبریائی والا، بڑائی اور بزرگی والا، خدائی کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، تو یہ حق کو قبول کر لیتے۔ اور یہاں مسلمان چونکہ جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں، پڑھتا نہیں، اس لیے جتنا پڑھتے ہیں اتنے ملحد ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم پڑھ کے لوگ قرآن سے دور ہیں نا، دیکھو ملحد بنتے ہیں، زندیق بن رہے ہیں، دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عالم اکبر کا بیان کر دیا اللہ نے، کہ آسمان بنایا، زمین بنائی، روشنی اور تاریکی بنائی۔ روشنی سے مراد کیا میں نے بتایا ابھی؟ ہدایت، اور تاریکی سے مراد ضلالت۔ لیکن یہاں پر روشنی سے مراد ہے دن کا اجالا جو سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج کی وجہ سے چاند میں روشنی آتی ہے، چاند کی وجہ سے رات روشن ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے، پھل پکتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ انسان جو اس زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے نا، یہ صرف سورج کی وجہ سے ہے۔ اگر سورج نہ نکلتا تو انسان زمین سے اٹھ نہیں سکتا تھا، سانپ کی طرح زمین پہ بچھا رہتا، اس لیے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر جو طاقت آتی ہے وہ اسی سورج کی تپش اور دھوپ کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ کوئی جانور بھی جاندار کھڑا نہ رہتا۔ یہ جو بڑے بڑے اونچے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، چلتے پھرتے پہلوان، یہ سارے کے سارے زمین پہ ایسے پڑے ہوتے جیسے سانپ زمین پہ رہتا ہے، سر نہ اٹھا سکتے، ہڈیوں کے اندر جان اسی سورج کی وجہ سے۔ تو کائنات کو اسی سورج کی وجہ سے اللہ نے قیام بخشا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے میں نے سورج بنایا اور چاند بنایا اور میں نے پھر تاریکی بنائی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے سورج بنایا تو کیا پیدا ہو گئی؟
روشنی. رات میں چاند نکلا تو کیا ہوا؟ اندھیرا دور ہوا. اگر سورج نہ نکلے تو روشنی ہوگی کہ اندھیرا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. تو پہلے سورج بنایا گیا کہ آسمان زمین بنائے گئے؟ پہلے زمین و آسمان، سورج بعد میں بنا. تو جب زمین و آسمان بنائے گئے تھے، سورج نہیں بنا تھا، اس وقت روشنی تھی کہ اندھیرا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے. یہ پوری کائنات اس کی اصل اندھیرا. جن راتوں میں چاند نہیں نکلتا ان راتوں میں روشنی ہوتی ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے؟ روشنی یہاں تب ہوتی ہے جب روشنی کی کوئی وجہ ہو، جیسے سورج نکل آئے، جیسے چاند نکل آئے، اندھیری رات میں بلب جل جائے تو روشنی ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ اسی طرح یہ پوری کی پوری کائنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی اندھیر نگر ہے. یہاں جو روشنی ہے ہدایت کی وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور اس امت کے اہل حق علماء کی وجہ سے ہے. اگر وہ نہ سلسلہ رہتا تو ساری دنیا کفر اور ضلالت کے اندھیرے میں بھٹکتی رہتی. کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، آخرت کیا، دنیا کیا، نفع نقصان کیا، خدا کیا، جنت کیا، جہنم کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے اندھیرے میں کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا. اب دوسرا بیان شروع ہوا، عالم اکبر کے بعد عالم اصغر، کہ ایک بڑی کائنات ہے. اگر تم نہیں جانتے سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، اور سورج اور چاند یہ زمین سے کتنے فاصلے پر ہیں، پھر ان کا حجم کتنا بڑا ہے، اس سورج کے اندر طاقت کتنی ہے، اس کی تپش کیسی ہے، یہ ایک طبقہ نار ہے، اس کے اندر ایک دوزخ جل رہا ہے، ایک جہنم ہے سورج بھی. یہ اگر 1 انچ کا 100واں حصہ بھی ذرا سا نیچے آ جائے تو پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے. کسی قدرت کے نظام نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، جو ڈگر اس کو دی ہے، جو مطار اس کو دیا ہے، اس سے ایک ذرا بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا. ایک ذرا اوپر ہو جائے نا، ایک ذرا سوئی کے برابر، سورج کی جو اپنی جگہ ہے نا جس پر وہ مدار پہ چلتا ہے، اس سے وہ 1 انچ آدھا انچ اوپر ہو جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے نا یہ بالکل برف بن جائے، اور 1 انچ نیچے آ جائے تو جل کے ختم ہو جائے. کوئی نظام ہے جس نے اس کو تھام رکھا ہے. پھر یہ کہکشاں جو ہے جس کو گلیکسی کہتے ہیں آج کل، اس میں اتنے پتہ نہیں کروڑوں سورج اور اس کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہیں اس کے اندر. اگر وہ تم نے نہیں پڑھے اور اس بنیاد پہ تم خدا کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جی ہم ان پڑھ ہیں، ہم تو سکول گئے ہی نہیں، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ہی نہیں، ہم کیا سمجھے خدا کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ایک کائنات تمہارا اپنا وجود ہے نا، اپنے آپ کو غور کرو. والذی خلقکم، وہ قدرت والی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. پیدا کس سے کیا؟ من طین، مٹی سے. انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی. لیکن ہر انسان مٹی سے ایسے نہیں بنتا جیسے اینٹ بنتی ہے. ہر اینٹ کس سے بنے گی؟ تم کو مٹی سے پیدا کیا، مطلب حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. بابا کس سے بنے؟ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سے مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کروائی، زمین بن گئی، آسمان بن گیا. پھر وہ جو جمع کی گئی نا اس کو گوندا گیا، جیسے عورتیں آٹا گوندتی، مکس کیا گیا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو زمین کی مختلف مٹی مختلف تاثیر رکھتی ہے، مختلف رنگ رکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چولہا جلتا تھا نا گھروں کے اندر، دامبر، تو چولہے کے اوپر جیسے آج کل صفائی کرتے ہیں نا تو پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے، تو چولہے پہ روز عورتیں کیا کرتی تھی؟ کیا کہتے اس کو؟ لپائی. کنڈ. اس کنڈ کے لیے ہر مٹی استعمال نہیں ہوتی تھی، مخصوص جگہ سے مٹی لائی جاتی تھی. ہاں، کہیں سفید کہیں سرخ. اسی طریقے سے جنگل کی مٹی کا اثر الگ ہے اور صحرا کی مٹی کا الگ، ہاں، میدان کی مٹی کا الگ. سمندری مٹی جو سمندر کے کنارے ہوتی ہے اس میں وہ دلدل مٹی ہوتی ہے. اور دیکھو آپ جس کھیت میں دھان ہوتا ہے اس کی مٹی الگ، اور جہاں باغ ہوتا ہے اس کی مٹی، کہیں کی مٹی سفید، کہیں کی کوئی مٹی سخت اور کئی نرم. تو چونکہ یہ ساری صفات اس مٹی میں تو ساری جمع کی گئی نا، حضرت آدم کی اولاد میں یہ ساری صفات ہیں. کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، سمجھ آ گئی، کوئی دلدل جیسا ہے
ذرا سی بات ہو تو رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی پتھر کی طرح سخت ہے کہ لوگ قتل بھی ہو رہے ہوں، لوٹ مار ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ جو انسانی اثرات ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کو دنیا جہان کی مٹی کو جمع کر کے بنایا گیا تھا، ہر جگہ کی مٹی لی گئی تاکہ ساتھ تاثیر بھی الگ ہو، رنگ بھی الگ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم جو بنے نا، ہم بھی مٹی سے بنے، کیوں؟ اس لیے کہ مٹی سے غذا تیار ہوتی ہے، انسان وہ غذا کھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس خون سے نطفہ بنتا ہے، اس نطفے سے پھر انسانی شکل وجود میں آتی ہے، تو اصل تو مٹی ہی ہوئی۔ میں تم کو پیدا کیا کس سے؟ اور مٹی سے تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں، چھوڑا نہیں۔ پھر کیا کیا؟ اب نئی چیز دیکھو، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کر دی، آزاد نہیں ہو، ایک خاص مدت تک دنیا میں رہنا ہے۔ اس پہلے اجل سے مراد ہے موت۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت متعین ہے جب وہ مر جائے گا۔ یہ ہر آئے دن تم دیکھتے ہو دائیں بائیں لوگ تمہارے سامنے سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سارا نظام دیکھ کر ہی گھبراؤ، ڈرو؟ کوئی ہے نا جو ان مرنے والوں کو ان کی مرضی کے بغیر ہی لے جا رہا ہے؟ کون مرنے والا چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ لیکن مر جاتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے عزیز، تمہارے اقربا، تمہارے پیارے تمہارے درمیان میں بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، اسٹوٹ، بوب ہیں، لال فلاں گاش، تو یہ وہ سب پڑے ہیں نا، بیمار ہو گیا، بلاؤ جی ڈاکٹروں کو، اس کو بچاؤ، دوائی دی جا رہی ہے، ہسپتال لے جاؤ، اس کو بچاؤ مرنے سے۔ پھر پیر فقیر آ کر دم کر رہے ہیں، پھر صدقہ خیرات چل رہا ہے، پھر پوری فیملی، پورا کنبہ بیٹھا ہے، درمیان میں بیمار ہے، بیٹھتے ہیں نا؟ اے اللہ فرماتا ہے تم سب بیٹھے ہوتے ہو، کیا یہ بیمار چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو یہ مر جائے؟ تم سب تدبیریں کرتے ہو، لیکن ہم ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ تمہارے درمیان میں سارا پروٹوکول توڑ کے اس کی روح کو نکال کے لے آتا ہے۔ ترجعونها ان کنتم صادقون، تم اگر سچے ہو، یعنی تمہیں کوئی طاقت ہے، ذرا اس فرشتے کو پکڑ کے اس سے اس کی روح واپس لے کے دکھا دو۔ بے بسی۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے تمہارے لیے موت کو مقرر کیا ہے، ہر انسان کی موت کا ایک وقت متعین ہے جب وہ مر جائے گا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ تو ہو گیا عالم اصغر کی موت، ہر انسان کی موت۔ پھر عالم اکبر کی موت آئے گی، وہ کب ہے؟ اس کا تو عندہ اللہ ہی کو پتا ہے کب آئے گی، اس کا علم اللہ ہی کو، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ کس کا؟ انسان کی موت کا علم بھی کس کو ہے؟ اور قیامت کا علم بھی کس کو ہے؟ لیکن ایک فرق ہے، انسان کی موت کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، لیکن اس کے حالات اور قوائف انسان معلوم کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 80-90 سال کا بوڑھا ہو گیا تو کوئی نہیں کہتا اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو جوان کر دے، ہے نا؟ پھر کیا دعا ہوتی ہے؟ ان کو خدا ایمان دے، اس کا مطلب ہے ٹائم، یہ تو پتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بچائے کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، دونوں گردے فیل ہو گئے، ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا یا کینسر ہو گیا، تو اب سب کو معلوم ہے اس کا کتنا ٹائم نکلے گا، سال 6 مہینے میں یہی ہوتی ہے، ایک اندازہ تو لگ جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کب آئے گی۔ تو یہ چھوٹی آفت اور بڑی آفت، انسان کی موت اور کائنات کی موت، بتلاؤ اس نظام کو برپا کرنے میں کوئی ہے اللہ کا شریک؟ کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ کوئی اس کائنات کو بنانے میں اس کا شریک تھا یا اس کو توڑ پھوڑ کے فنا کرنے میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ثم انتم تمترون، جب یہ مانتے ہو تو پھر اللہ کی قدرت میں شک کیوں کرتے ہو؟ کیا شک؟ کہ جی تیت کو صاحب کرتے ہیں نا، کیوں شک کرتے ہیں؟ جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، تم تھے ہی نہیں، پھر تم کو وجود بخشا اور پیدا کر دیا، اسی طریقے سے تم کو موت کے گھاٹ اتار کر پھر زندہ کرے گا، اس میں کوئی شک شبہ۔ ایسے اس کائنات کو فنا کر دے گا اور فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آیا ایک مطلب؟ دوسرا مطلب سمجھو، ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، 2 مرتبہ اجل کا لفظ آیا نا، تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات کو ملیا میٹ کر دینے کا ایک وقت متعین ہے، جس کو ہم کہیں گے نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے سب کچھ فنا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، سب کائنات ہی ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ اللہ اس کائنات کو زندہ کریں گے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے، قیامت کی نشانیاں تو ہیں۔
حدیث میں آیا ایسا ایسا ہوگا، دجال آئے گا، امام مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہے نا. اور پھر قیامت کی بڑی بڑی علامتیں بیان کی گئی ہیں. مسجدوں کے اندر تزئین کاری ہوگی، گانا نغمہ عام ہو جائے گا، بے حیائی ہوگی، سود بڑھ جائے گا، فحاشی بڑھ جائے گی وغیرہ ذالک. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کوئی زیادہ دور. لیکن قیامت برپا ہوگی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو کوئی ہوگا ہی نہیں نا. پھر اللہ اس کائنات کو دوبارہ زندہ کریں گے تو درمیان میں کتنا فاصلہ رہے گا. اللہ فرماتے ہیں واجل مسمن عنده، اس میں تو کوئی بھی شریک نہیں، کسی کو پتہ نہیں میں کب دوبارہ کروں گا دوبارہ اس کائنات کو زندہ. ثم انتم تمترون، جب یہ مانتے ہو کہ اتنی قدرت ہے پھر اس میں کیوں شک کرتے ہو کہ مر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا یا نہیں؟ بالیقین تم کو زندہ کرے گا. کیوں نہ کرے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی تو ہے حقیقت میں معبود برحق. آسمانوں کی مخلوق بھی اسی کو پوجتی ہے. فرشتے بھی کس کی بات کرتے ہیں؟ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی سب انسان کو اور جنات کو چھوڑ کے کس کی بات مانتے ہیں؟ شجر ہو کہ حجر، درند چرند پرند خزن، اڑنے والے رینگنے والے چلنے والے تمام جانور، ایسے ہی سمندر کس کے حکم پر چل رہے ہیں؟ چاند سورج کس کے نظام کے تحت چل رہا ہے؟ ایک انسان اور جن، یہ دو مخلوق ہیں. ان میں سے بھی بہت سارے ہیں اللہ کو ماننے والے، اگرچہ نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن منکر کافر جنات اور کافر انسانوں کے علاوہ باقی پوری کائنات زمین میں بھی کس کی بات کر رہی ہے؟ اللہ کی کر رہی ہے. سب تو اسی کی بات کر رہے ہیں. تو حقیقی معبود تو وہی ہے. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ اور کھلی ہوئی ساری باتیں، تمہارے راز اور تمہارے سامنے کے حالات سب کچھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہاری کمائیوں سے بھی بے خبر نہیں ہے، تمہارے عملوں کو بھی جانتا ہے. جب جانتا ہے تو بیکار چھوڑے گا نہیں تم کو، بلکہ تمہارے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دے گا. لہٰذا تم کو اللہ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے، اس کو معبود برحق بنا لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، اللہ کی آیتوں میں سے کوئی آیت ان تک پہنچتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو منہ موڑ لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. اتنا کچھ سامنے آ جانے کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. فقط کذبوا بالحق، ایسے ہی انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. حق سے مراد یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن ہے، دونوں مراد. قرآن آ گیا، قرآن بھی برحق کتاب ہے اور رسول بھی برحق نبی ہیں، لیکن انکار کرنے والوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ کا بھی انکار. لما جاءہم، جبکہ یہ واضح نشانیاں لے کر قرآن بھی آ گیا اور اللہ کا رسول بھی آ گیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، مذاق کرنے والے مذاق کرتے رہے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں یہ یقینی اور برحق ہیں. یعنی فسوف یاتیہم، ان قریب پہنچ جائے گی ان کے پاس، انباء صحیح خبر، صحیح خبریں معلوم ہوگی. ابھی تو خبر ہے نا یہ جنت جہنم، لیکن یہ خبریں صحیح ہیں یا نہیں یہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا. ما کانوا بہ یستہزئون، کرنے دیں کب تک مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا جو آخرت کی تیاری میں نہیں لگا ہوا وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز الأكرم الأرحم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي برحمتك يا أرحم